السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، صدق اللہ العظیم۔ برادران اسلام اور اسٹیج پر رونق افروز مہمان اعظام، آج کا یہ مبارک پروگرام جو منعقد ہوا ہے شہیدوں کی یاد میں ہوا، جنہوں نے اس دیش کی آزادی کی خاطر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیا، اور محبان وطن کی یاد میں جنہوں نے انگریزوں کی غلامی سے نجات پانے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، کیسی کیسی مصیبتیں جھیلی، کس طرح وہ پھانسی کے پھندوں پر لٹکا دیے گئے، کیا دوبند کی صعوبتیں برداشت کی، تب کہیں جا کر آزادی کا سورج طلوع ہوا اور آزادی کا جھنڈا ہمارے ہاتھ آیا۔ ہندوستان کے غیور مسلمان جنگ آزادی میں ہر مذہب ہر ملت کے لوگ شانہ بشانہ شامل تھے، اور سب باہمی کوشش قربانیوں کے بعد ہم کو آزادی حاصل ہوئی۔ جنگ آزادی کی یہ تاریخ سن 1756 سے لے کر سن 1947 تک کے تمام مجاہدین کے انہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیا۔ اس راہ کے سب سے پہلے مجاہد سراج الدولہ، جنہوں نے اس دیش کی آزادی کی خاطر اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا، اور وہ ٹیپو سلطان، جس کی نعش کو دیکھ کر انگریز نے بے تحاشا کہا تھا کہ آج سے دیش ہمارا ہو گیا۔ سن 1799 عیسوی میں اس دیش کی آزادی کی خاطر اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا۔ ٹیپو سلطان کی شہادت پر جنگ آزادی کا پہلا دور ختم ہوا، لیکن ان مجاہدین کے خون کے قطرے رنگے لا کر رہے، چنانچہ جنگ آزادی کی آگ دوبارہ بھڑک اٹھی، لیکن انجام خیر نہیں ہوا۔ بادشاہ ظفر قید کر لیے گئے، ان کے 3 شہزادوں کو گولی مار دی گئی، لال قلعے سے ہندوستانی ترنگا اتار کر اپنا جھنڈا لہرا دیا گیا۔ پھر اس کے بعد دلی کے اندر وہ کوہرام مچایا کہ 27,000 نوجوانوں کو سولی پر لٹکا دیا گیا۔ بھارت کی دھرتی یہاں کے سپوتوں کے خون سے لالازار ہو گئی۔ اس کے باوجود بھی جابر ظالم انگریز بھارت واسیوں کے دلوں سے جذبہ جہاد کو ختم نہیں کر سکا۔ اسی سن 1857 عیسوی میں دلی کے 34 علماء اکرام نے جہاد کا فتویٰ دیا۔ اس فتوے کا دینا تھا کہ ہر طرف بغاوت کا سیلاب پھوٹ پڑا۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کی قیادت، بانی دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا محمد رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ اور حافظ شامل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے ایک زبردست جتہ بنا کر شاملی کے میدان میں انگریزوں سے مقابلہ کیا۔ سن 1757 عیسوی میں انگریزوں کے ظلم و تشدد کا یہ عالم تھا کہ کم سے کم تقریباً 2 لاکھ مسلمانوں کو شہید کیا، جن میں سے 51,500 علماء اکرام تھے۔ میرے پیاروں، ہندوستان کی آزادی کی داستان بڑی تابناک ہے۔ اس طویل مدت میں سن 1756 سے لے کر سن 1947 تک کے تمام مجاہدین آزادی کو ہم خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ مہاتما گاندھی، مولانا ابوالکلام آزاد، پنڈت جواہر لال نہرو، مولانا محمود الحسن دیوبندی، بھگت سنگھ آزاد، مولانا اسماعیل شہید اور حضرت مولانا عبداللہ اشفاق اللہ خان اور مولانا محمد علی جوہر، سبھاش چندر بوس اور مولانا حسین احمد مدنی، ان تمام مجاہدین آزادی کو میری جبین عقیدت سلام کرتی ہے۔ اور اب میں آخر میں اس شیخ کا تذکرہ کرنے جا رہی ہوں جن کو دنیا شیخ الاسلام کے نام سے جانتی ہے، جنہوں نے خلافت کانفرنس کراچی میں ایسے وقت میں شرکت فرمائی تھی کہ جب ان کو گولی مار دیے جانے کا حکم مل چکا تھا، لوگوں کا خیال تھا کہ حسین احمد مدنی نہیں آئے گا، لیکن لوگوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی جب وہ مرد مجاہد سر پر کفن باندھ کر اور اسٹیج پر آیا اور جلسے کی صدارت فرمائی، اور انگریزوں کو گولیوں کا گل اور گولیوں کے گل میں تشبیہ دیتے ہوئے فرمایا، لیے پھرتی ہے بلبل چونچ میں گل، لیے پھرتی ہے بلبل چونچ میں گل، شہید ناز کی تربت کہاں ہے؟
راوی کہتا ہے حضرت نے اشعار پڑھا تو لوگ جوش میں آدھے گھنٹے تک نعرے لگاتے رہے. پھر علماء اکرام کی قربانیاں اور اپنے ایک فتوے کی طرف اور انگریزوں کو مخاطب کر کے فرمایا کھلونا سمجھ کر نہ برباد کرنا, کھلونا سمجھ کر نہ برباد کرنا کہ ہم بھی کسی کے بنائے ہوئے ہیں. فرنگی کی فوجوں میں حرمت کے فتوے, فرنگی کی فوجوں میں حرمت کے فتوے سرے دار چڑھ کر بھی گائے ہوئے ہیں. وہ شجرے آزادی کے خون دے کے سینچا, وہ شجرے آزادی کے خون دے کے سینچا تو پھل اس کے پکنے کو آئے ہوئے ہیں. امت مسلمہ کے دھڑکتے دلوں, اپنے وطن کی محبت ایک فطرتی جذبہ ہے اور اپنے وطن سے محبت کرنا یہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور ہمارے مذہب کی تعلیم ہے اور ہمارے بزرگوں کے لیے اپنے محبت کی, اپنے وطن کے لیے یہی محبت تھی, جذبہ تھا. اور اب میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان جیسا حوصلہ اور جذبہ عطا فرمائے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. کھلونا سمجھ کر نہ برباد کرنا کہ ہم بھی کسی کے بنائے ہوئے ہیں. فرنگی کی فوجوں میں حرمت کے فتوے سرے دار چڑھ کر بھی گائے ہوئے ہیں. وہ شجر آزادی کے خون دے کے سینچا, وہ شجر آزادی کے خون دے کے سینچا تو پھل اس کے پکنے کو آئے ہوئے.